آج ہم دلی میں ایک ایسی جگہ کی بات کر رہے ہیں جو اکثر ایک بہت بڑی یادگار کے پاس ہوتے ہوئے بھی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ ہم عیسیٰ خان کے مقبرے کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمایوں کے مقبرے کے کمپلیکس میں ہی ہے۔ ہمارے پاس کچھ تحریری مواد اور تاریخی کتابوں کے حوالے بھی ہیں۔ جی بالکل، تو مقصد یہ ہے کہ اس کی تاریخی اور اب کہہ لیں تعمیراتی اہمیت کو سمجھا جائے، خاص طور پر مغل فن تعمیر کے بالکل شروع میں اس کا کیا مقام تھا۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، جیسا میں نے کہا، کہ یہ ہمایوں کے مقبرے سے بھی پرانا ہے۔ بالکل، اور یہی چیز اسے خاص بناتی ہے۔ اکثر لوگ اسے بس ہمایوں کے مقبرے کا ایک حصہ سمجھ کر گزر جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، ایک الگ کہانی ہے۔ یہ ہمیں اس دور کے بارے میں بتاتا ہے جب مغل انداز ابھی بن رہا تھا۔ اچھا، تو بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کب بنا تھا؟ یہ 1547 سے 1548 کے درمیان تعمیر ہوا۔ 1547-48 یعنی ہمایوں کے مقبرے سے تو لگ بھگ 20 سال پہلے؟ جی ہاں، تقریباً 2 دہائیاں پہلے۔ اور اسے بنوایا کس نے تھا؟ اسے عیسیٰ خان نیازی نے خود اپنی زندگی میں بنوایا تھا۔ وہ شیر شاہ سوری کے دربار میں ایک اہم افغان امیر تھے۔ اچھا، اور یہ مقبرہ آج دہلی کے نظام الدین ایسٹ علاقے میں ہمایوں ٹامب کمپلیکس کے اندر ہی واقع ہے۔ مجھے ہمیشہ اس کی جو شکل ہے وہ بہت متوجہ کرتی ہے۔ یہ 8 کونوں والا 8 پہلو ڈیزائن، کیا یہ اس زمانے میں عام تھا؟ ہاں، یہ لودھی دور کے فن تعمیر کی ایک خاص پہچان تھی، خاص طور پر جو بڑے عمرہ ہوتے تھے ان کے مقبروں کے لیے۔ اوہ، عیسیٰ خان کا مقبرہ اس لودھی سٹائل کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک بہت پختہ اور خوبصورت مثال ہے۔ تو اس میں کیا خاص ہے اس ڈیزائن میں؟ دیکھیں، 8 پہلو ہیں، ہر طرف محرابیں یا دروازے ہیں، اوپر ایک بڑا گنبد ہے اور ہر کونے پر ایک چھوٹا برج جیسا بنا ہے، اور گنبد کے چاروں طرف چھوٹی چھتریاں ہیں جو چھوٹی گنبد جیسی دکھتی ہیں۔ یہ سب مل کر اسے ایک خاص شکل دیتے ہیں۔ اور یہ صرف مقبرہ ہی نہیں ہے، اس کے آس پاس ایک دیوار بھی ہے، ٹھیک، ایک احاطہ سا ہے۔ جی بالکل، مقبرہ ایک 4 دیواری کے اندر ہے، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک باغ کا بھی کچھ انداز نظر آتا ہے۔ اچھا، باغ؟ ہاں، مطلب وہ پورا 4 باغ تو نہیں ہے جیسا بعد میں مغلوں نے بنایا، وہ 4 حصوں والا متناسب باغ۔ صحیح۔ لیکن اس میں وہ ابتدائی جھلک ضرور ہے کہ مقبرے کے ساتھ ایک باغ بھی ہونا چاہیے۔ یہ خیال اس وقت پنپ رہا تھا۔ سمجھ گئی۔ اچھا، اور بنانے میں کیا استعمال ہوا ہے؟ پتھر تو دکھتا ہے لال رنگ کا۔ جی، بنیادی طور پر تو لال اور بھورا سینڈ سٹون ہی ہے، لیکن ساتھ میں گرے کوارٹزائٹ کا بھی استعمال ہے۔ گرے کوارٹزائٹ؟ جی، وہ ایک مقامی سخت پتھر ہے، وہ بھی استعمال ہوا ہے، خاص طور پر نیچے بنیادوں میں اور کہیں کہیں آرائش میں۔ اور آرائش کیسی ہے؟ گنبد کے اوپر وہ کمل کے پھول جیسا فائنل تو ہے ہی، دیواروں پر ٹائلوں کا کام بھی ملتا ہے۔ اچھا، ٹائلز بھی ہیں؟ جی، کہیں کہیں نیلی ٹائلز کا استعمال ہے، اور بہت نفیس خطاطی ہے، قرآنی آیات کی، اور پھول پتیوں کے نقش و نگار بھی ہیں۔ یہ سب اس دور کی زینت کاری کی اچھی مثالیں ہیں۔ اب ذرا ان کتابوں کی بات کرتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ ایک تو ٹیکیو کامیا کی کتاب ہے دی آرکیٹیکچر آف دی انڈین سب کانٹیننٹ، جی اور دوسری INTACH کی ڈیلی اے بلٹ ہیریٹیج۔ جی یہ دونوں اس مقبرے کے بارے میں کیا خاص بات بتاتی ہیں؟ دیکھیں، دونوں ہی اس کی اہمیت کو مانتے ہیں۔ کامیا یہ لکھتے ہیں کہ بھلے ہی یہ افغان دور میں بنا شیر شاہ کے وقت میں، لیکن اس کی جو ساخت ہے، جو تناسب ہے، اور گنبد کا جو انداز ہے، وہ آگے آنے والے مغل دور کی شان و شوکت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اچھا، وہ اس سے لودھی اور مغل سٹائل کے بیچ کا ایک کیا کہتے ہیں، عبوری دور کا فن تعمیر کہتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ ایک پل جیسا ہوا۔ بالکل بالکل، ایک لنک۔ اور آئن ٹیچ کی کتاب بھی آپ دیکھیں، یہی بات کہتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یاد دلاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمایوں کے مقبرے سے 2 دہائیاں پرانا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لودھی طرز کی جو تعمیراتی روایت تھی وہ افغان حکومت میں بھی نہ صرف چلتی رہی بلکہ اپنے عروج پر پہنچی۔ یعنی ختم نہیں ہوئی بلکہ اور پختہ ہوئی؟ جی ہاں، یہ لودھی سٹائل کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کا ایک تسلسل تھا، اس کی پختگی تھی۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مقبرہ صرف ایک امیر آدمی کی آخری آرامگاہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے جہاں ایک طرز تعمیر دوسرے میں ڈھل رہا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ صرف پتھر اور گارا نہیں ہے، یہ اصل میں وہ نقطہ ہے جہاں لودھی انداز
آہستہ آہستہ مغل انداز کو راستہ دے رہا تھا۔ واو! یہ فن تعمیر کے ارتقاء کی کہانی سناتا ہے خاموشی سے۔ تو خلاصہ یہ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ خان کا مقبرہ، حالانکہ ہمایوں کے مقبرے جیسے بڑے نام کے سائے میں ہے، اپنی ایک الگ تاریخی اور تعمیراتی حیثیت رکھتا ہے۔ یقیناً یہ لودھی اور مغل فن تعمیر کے درمیان ایک بہت اہم کڑی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف بڑی جنگوں، بڑے بادشاہوں کے ناموں سے ہی نہیں بنتی۔ صحیح۔ یہ ایسی عمارتوں میں بھی زندہ رہتی ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کیسے ایک دور ختم ہوا اور دوسرا شروع ہوا، کیسی ثقافتیں ملیں، کیسے انداز بدلے۔ بس ہمیں انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، خاص طور پر دہلی جیسے شہر میں تو، جہاں قدم قدم پر تاریخ بکھری پڑی ہے۔ جی ہاں۔ نہ جانے کتنی ایسی کہانیاں، ایسی عمارتیں ہوں گی جو مشہور جگہوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں اور جن پر ہماری نظر کم ہی پڑتی ہے۔ وہ بھی اپنی ایک الگ اہم کہانی سنانے کے لیے منتظر ہیں۔